بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے ایک بڑے مجمع سے ان کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ وہاں سے گزرے تھے کہ یہودی عالم کی باتیں سننے کے لیے مجمع میں جا بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم فوراً چپ ہو گیا۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا اور لوگ کہنے لگے، آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں حضرت؟ عالم نے کہا، ہم نے کوئی محمد رسول اللہ کا ماننے والا آ گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے، آپ ہمیں اس کا نام بتائیے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ پھر وہ کہنے لگا، جو محمد مصطفیٰ کو ماننے والا ہے کھڑا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت با یزید کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم کہنے لگا، تم یہاں تک تو آ گئے، اب جو میں تم سے پوچھوں گا کیا تم اس کا جواب دو گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم جو پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا، بتاؤ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ عالم کہنے لگا، بتاؤ وہ دو کون ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا، وہ دن اور رات ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ کہنے لگا، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا، لوح، قلم اور کرسی۔ کہنے لگا، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس کی یہ چار آسمانی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ پانچویں کوئی نہیں۔ کہنے لگا، وہ پانچ چیزیں بتاؤ جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہنے لگا، 6 بتاؤں جن کا ساتواں نہیں؟ فرمایا، وہ 6 دن جن میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے، ان میں 7 نہیں۔ کہنے لگا، وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، ان میں 8واں نہیں۔ کہنے لگا، اور 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں ہو؟ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہنے لگا، وہ 9 بتاؤ جن کا 10 نہیں؟ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، وہ 10 نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں 9 کہا ہے۔ پھر یہودی عالم کہنے لگا، وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 ہیں اور 11 نہیں۔ کہنے لگا، وہ 11 بتاؤ جن کا 12 نہیں؟ فرمایا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ کہنے لگا، 12 بتاؤ جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا، اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ اسی طرح وہ یہودی سوال پر سوال کرتا رہا، حضرت با یزید بستامی اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ پھر ایک موقع پر وہ پوچھنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جسے خود اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور خود ہی اس کے بارے میں سوال کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا لیکن خود ہی اس کے بارے میں سوال بھی کیا، یعنی اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، یہ عصا ہے جن سے درختوں سے پتے وغیرہ جاڑتا ہوں۔ ناظرین، یہودی عالم پھر پوچھنے لگا، یہ بتاؤ، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر پوچھنے لگا، بتاؤ، وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ بس اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، یعنی اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ القرآن۔ پھر پوچھنے لگا، یہ بتاؤ، وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ بے جان چیز نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو پانی پر چلتی رہی، حتیٰ کہ جب بیت اللہ کا مقام آیا تو اس نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے۔
پھر کہنے لگا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلتی رہی؟ آپ نے فرمایا وہ قبر مچھلی کا پیٹ ہے جس میں یونس علیہ السلام تشریف فرما رہے، اور وہ مچھلی آپ کو پیٹ میں لے کر کتنے ہی دن سمندر میں لے کر چلتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو باہر اگل دیا۔ کہنے لگا اب اس قوم کے بارے بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے بکری کا خون کرتے پر لگا کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا اس قوم کے بارے میں بتاؤ جو سچ بولے گی لیکن پھر بھی جہنم میں داخل کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ قوم یہود اور قوم میں نصارہ ہے، یہ دونوں ایک قول میں بالکل سچے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، یعنی اس قول میں یہ دونوں ہی سچے ہیں لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، نقل ہے کہ جب وہ یہودی اپنے سوال پوچھ چکا تو یزید بستامی نے اسے فرمایا تو نے جتنے سوال پوچھنے تھے پوچھ لیے، ان کے جواب بھی تجھے مل گئے، اب میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دو۔ کہنے لگا ہاں میں جواب دوں گا۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہ سنتے ہی یہودی عالم خاموش ہو گیا، کافی دیر بعد کچھ نہ بولا تو سامنے یہودی بیٹھے اس کو کہنے لگے بولیے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو آپ نے تمام سوال کیے، انہوں نے آپ کے جواب دیے، اب آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، مگر مجھے اس کا جواب آتا ہے مگر تم لوگ مانو گے نہیں۔ لوگ کہنے لگے اگر تم کہو گے تو ہم ضرور مانیں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا جنت کی چابی تو فقط خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، اللہ نے جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جنت کا جھنڈا بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ساری دنیا کے انسان اسی جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جنت میں جائیں گے، کوئی ایسا نہیں جو اس جھنڈے سے نکل کر جنت میں داخل ہو سکے۔ دوستو وہ یہودی عالم ہو کر یہ جانتا تھا کہ فلاں صرف نبی کریم کی اتباع میں ہے، مگر لمحہ فکرہ یہ ہے کہ آج اس عظیم رسول امت کی اطاعت اور فرما بردار ہی آج سمجھتی ہے، جس کی پیروی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اس پیروی کا حکم دے چکا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمر بھر نبی کریم کے حسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔